اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين لمالك أشتر في عهده إليه لما ولاه إلى مصر: الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نذيرك في الخلق. صلوات علی محمد وآل محمد. امیر المؤمنین کا ایک عہد نامہ ہے جو آپ نے حضرت مالک اشتر کے نام پہ لکھا ہے. نہج البلاغہ میں جب آپ مکتوب دیکھیں گے تو مکتوبات میں جو مکتوب نمبر 53 ہے وہ جناب مالک اشتر کے نام پہ. کون ہے جناب مالک اشتر؟ مولا نے اپنے دور خلافت میں 3 جنگیں لڑی ہیں: جمل، صفین اور نہروان. تینوں میں مولا کی فوج کے سپہ سالار حضرت مالک اشتر تھے، اور سب سے جلیل القدر جو صحابی ہیں امیر المؤمنین کے وہ جناب مالک اشتر ہیں. اجلا جو مولا کے اصحاب میں ہیں ان میں جناب مالک اشتر کا نام آتا ہے. چند برس پہلے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اس خط کو جب کسی مولا کے ماننے والے نے یہ خط اسے بھیجا تو اس نے پڑھنے کے بعد تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو اپنی طرف سے بھیج کے کہا کہ مجھے تعجب ہے مسلمان ملکوں میں انارکی کیوں ہے جبکہ آپ کے پاس ایک ایسا عہد نامہ موجود ہے جو پوری دنیا کے کسی سیاستدان کے پاس موجود نہیں ہے. اور کہا وہ یہ عہد نامہ ہے جو حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے گورنر والی مصر کے جب ان کو بنایا تو ان کو لکھا تھا، اور مولا نے پورا ایک گورننس کا نظام، حکومت چلانے کا، بلکہ میں یوں کہوں گا زندگی بسر کرنے میں ایک گھر کے نظام چلانے کا جو کچھ انسان زندگی میں اس کے سامنے پیش آ سکتا ہے، اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے تو مولا کے اس عہد نامے کو ضرور پڑھے. اس کو احساس ہوگا کہ مولا نے کیا لکھا ہے، کہ کیا کچھ ہونا چاہیے، زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے. جناب مالک اشتر کے نام ہے. میں مختصر سا جناب مالک اشتر کا تعارف کروا دوں تاکہ احساس ہو کہ کون ہے جناب مالک اشتر. جناب مالک امیر المؤمنین کے ایک ایسے صحابی ہیں جو یمن سے آئے تھے، مالک ابن حارث نخعی الاشتر، نخع قبیلے کے یمن کے رہنے والے ہیں.
جہاں یمن میں بہت حالات خراب ہیں، پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما، اور جو ظالم ظلم کرنے والے ہیں ان سب کو غارت فرما۔ تو عزیزان گرامی، جناب مالک اشتر یمن سے تھے، جب ختمی مرتبت نے تبلیغ کے لیے بھیجا اور لوگ گئے، لیکن 6 مہینے میں کچھ نہ ہو سکا، تو مولا امیر المومنین کو بھیجا کہ یا علی آپ جائیے یمن تبلیغ کے لیے۔ مولا نے صرف 2 خطبے دیے، پہلے خطبے میں آدھے سے زیادہ یمن کے لوگوں کو مسلمان کر لیا تھا، اور دوسرے خطبے میں مولا نے کہا کہ اب نماز فجر میرے ساتھ سب پڑھیں، اور دوسرے خطبے میں جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی سب مولا کا دوسرا خطبہ سن کے مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی دوران جناب کمیل ابن زیاد نخعی اور مالک ابن حارث الاشتر النخعی، یہ دونوں نخع قبیلے کے ہیں۔ یہاں تک حدیث میں ہے کہ روز قیامت نخع قبیلے کی ایک کثیر تعداد ہوگی، اس میں سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے۔ جناب کمیل کا نام سب نے سن رکھا ہے، کمیل ابن زیاد نخعی، جن کی دعا کمیل، جن سے دعا کمیل ہے، دعا مولا کی ہے۔ مالک اشتر مولا کے بے انتہا چاہنے والوں میں بہت دلیر بھی تھے، عالم فاضل قابل، بے انتہا زاہد زمانہ متقی۔ مولا نے انہیں خط لکھا ہے جن کا تقدس یہ تھا کہ کوفے میں کسی آدمی نے ایک مرتبہ انہیں پتھر مارا، ان کی پیشانی پہ لگا اور خون بہنے لگا۔ بہت دلیر تھے، شجاع تھے، مولا کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد چلتے ہوئے مسجد کوفہ کی جانب بڑھنے لگے۔ دوسرے آدمی نے اس سے کہا جانتے ہو تم نے کسے پتھر مارا؟ کہا کوئی سیاہ فام تھا جس کا رنگ بہت زیادہ صاف نہیں تھا، کوئی غریب آدمی ہے، کپڑے اس کے بہت غریبوں والے تھے، تعصب بہت زیادہ تھا اس زمانے میں۔ تو کہا میں نے اسے پتھر مارا۔ کہا نہیں تم نہیں جانتے، یہ امیر المؤمنین کی فوج کے سپہ سالار مالک اشتر ہے۔ کہا ہو نہ ہو پھر یہ فوج لینے گئے ہوں گے اور مجھے سزا دیں گے۔ کہا مجھے ان سے معافی دلوا دو، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ تلاش کرنے لگے، پوچھنے لگے، کہا کہ مسجد کوفہ میں گئے ہیں، باہر انتظار میں کھڑا رہا یہ آدمی۔ جیسے ہی باہر آئے حضرت مالک یہ قدموں میں گر گیا، کہا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو جانتا نہیں تھا۔ یعنی وہ دنیاوی عہدے کی بات کر رہا تھا، میں بات کو پہنچا نہیں پایا ہوں۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ سپہ سالار ہیں۔ اے کاش کہ وہ یہ سمجھتا جو مولا کا اتنا قریبی ہو اس کا مقام کیا ہوگا۔ کہا کہ میں جانتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، اس لیے میں نے غلطی میں آپ کو پتھر مار دیا۔ کہا ہاں میں ابھی ابھی خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے توبہ کر کے آیا ہوں کہ پروردگارا اسے معاف کر دے، یہ جانتا نہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ حضرت مالک اشتر ہے۔ عزیزان گرامی، ان کو مولا نے یہ عہد نامہ لکھا، اور اس عہد نامے کے اندر مولا نے تمام معاشرے کے جتنے گروہ ہیں سب کے متعلق کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ انتخاب کیا، لیکن خطبہ مولا کا خط طولانی۔ جب موقع ملے تو ہر انسان چاہے ہر روز ایک سطر پڑھیں، ایک پیراگراف پڑھیں، پڑھتے رہیں، آپ کو احساس ہوگا اس میں کیا لکھا ہے۔ مولا نے کہا ہے مالک میں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے میری طرف سے، مصر والوں کے اس وقت تم گورنر ہو، تم والی ہو۔ پہلے جناب امیر نے حضرت محمد ابن ابی بکر کو بنا کے بھیجا تھا، اور دشمنوں نے انہیں شہید کیا اور پھر گدھے کی کھال میں سی کے ان کو آگ لگا دی تھی۔ تو اس وقت اس کے بعد مولا نے جناب مالک اشتر کو بھیجا۔ کیوں؟ مولا جانتے تھے کہ مالک بے انتہا شجاع ہیں، دلیر ہیں۔ اکیلے جا رہے تھے تو مولا نے ان کو خط لکھا کہ کیسے لوگوں سے ملنا، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ کہ مالک ایک بنیادی اصول اپنے دامن سے باندھ لو، اس کے بغیر کسی سے پیش مت آنا۔ الناس اما اخ لک فی الدین اور نذیرک فی الخلق۔ مالک جتنے لوگوں سے مصر میں ملو گے، یا وہ تمہارا ایمان میں بھائی ہوگا، یا پھر تمہاری ہی طرح اللہ کی مخلوق ہوگا۔ اگر ایمان میں بھائی ہے تو پھر بھائی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، اور اگر وہ مخلوق خدا ہے چاہے ایمان نہ رکھتا ہو، انسان سمجھ کے پیش آنا۔ بہت بڑا جملہ ہے مولا کا۔ مولا کہتے ہیں کسی کو بھی حیوان اور جانور نہ سمجھنا۔ اگر مؤمن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، تمہارا ایمانی بھائی نہ ہو، انسان تو ہے،
انسان سمجھ کے پیش آنا. توجہ ہے میں کب تک میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، جناب مالک اشتر سے کہا کہ مالک، لوگوں سے سختی سے پیش مت آنا، تندی مت کرنا. اگر کبھی کسی کا عیب دیکھ لو تو جیسے تم اللہ سے توقع رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے عیبوں کو چھپاتا رہے، تم حاکم کی حیثیت سے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا، آشکار نہ کرنا. حاکم جب لوگوں کے عیب چھپاتا ہے تو اللہ روز قیامت اس پہ رحم کرتا. کہ مالک، پردہ پوشی کرنا، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے. کبھی کوئی گناہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ بیان نہیں کرتا اس نے گناہ کیا. کہ مالک، حاکم کے طور پہ کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کرنا، سرزنش نہ کرنا. اگر کہنا بھی چاہو کہ لوگ اپنے اعمال کو درست کریں تو اس انداز سے بتانا کہ لوگ سننا پسند کریں، تمہاری بات پہ عمل کرنا پسند کریں. اے کاش ہمارے حکمران سمجھ پاتے. مولا پھر اگلے جملے میں کہتے ہیں مالک، اور قاضی شرح کو بھی لکھا مولا نے یہ خط کہ مالک، جب تمہارے پاس قضاوت کا کوئی مسئلہ آئے نا، قاضی شرح کو اسی مسئلے پہ ہٹایا تھا، کہا کہ میں بہت بڑا قاضی ہوں، آپ نے مجھے کیوں ہٹایا؟ تو مولا نے کہا دیکھ، جب میں دیکھ رہا تھا نا، تیرے پاس ایک ملزم کو پیش کیا گیا، مجرم کو نہیں. جب تک جرم ثابت نہ ہو تب تک الزام ہے، مجرم نہیں ہے. کہ میں نے محسوس یہ کیا تو اس سے اونچی آواز سے بات کر رہا ہے. جب تو حاکم کی نشست پہ بیٹھا ہے اور لوگوں سے اونچی آواز سے رعب سے بات کرتا ہے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا ہے، وہ اپنے ثبوت بے گناہی کے پیش کرنے میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں. کہ خبردار، جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے کبھی سختی سے پیش مت آنا. کہ تم میرے نمائندے ہو، کبھی کسی کو اپنے منصب اور عہدے سے خوف مت دلانا، لوگوں کے ساتھ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے پیش آنا. پتہ نہیں میں پیش کر پا رہا ہوں یا نہیں پیش کر پا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، میں آج یہ جتنے بھی جملے ہیں مولا کے، جتنے بھی ہیں وہ سخت جملے ہیں، اسی کو پیش کروں گا. عزیزان گرامی، مولا کا عہد نامہ سب اہم، ایک ایک نقطہ اہم ہے. مولا فرماتے ہیں اے مالک، جب صحبت اختیار کرنے پہ آؤ تو علماء کی صحبت میں بیٹھنا، سیکھتے بھی رہو گے. اور جب معاشرے میں کوئی بات پھیلانا چاہو، کوئی اچھی بات رائج کرنا چاہو تو یاد رکھنا علماء کے ذریعے تمہاری باتیں معاشرے میں رائج ہوں گی. مجالست اختیار کرنا، صحبت اختیار کرنا تو علماء کی. اور جب بھی مشورہ لو، مشاور الحکماء، تو عقل مندوں سے مشورہ لینا، کیونکہ ان کے حکمت آویز مشورے تمہیں ترقی عطا کریں گے. کہ مالک، ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اس سے کبھی دل نہ لگانا. بہت لمبی زندگیاں پانے والے اگر آج دوبارہ بلا کے ان سے پوچھا جائے اتنی لمبی زندگی تھی، تم نے دنیا کو کیسا پایا، تو کوئی بھی تمہیں یہ نہیں کہے گا اتنی لمبی زندگی گزار کے گیا تھا، بہت اچھا رہا. کہ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے زندگی فانی ہے، آخرت باقی ہے. عزیزان گرامی، ہم میں سے اکثر لوگ بعض اوقات غافل ہو جاتے ہیں کہ یہ زندگی موت کے لیے دی گئی ہے، آخرت بقا کے لیے دی جائے گی. کہ مالک، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس سے رغبت نہ کرنا، اس سے دل نہ لگانا. جب جناب سلمان فارسی بھی جا رہے تھے تو کہا تھا اے سلمان، اس دنیا کی مثال اس رنگ برنگے خوبصورت سے سانپ کی مانند ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن جب ڈس لیتا ہے تو اذیت بہت زیادہ ہوتی ہے. کہ دنیا کو کبھی ڈسنے مت دینا، خود بخود احتیاط کرنا. اگر دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے تو دنیا میں گم ہو جاؤ گے. تمہیں دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بنایا گیا. عزیزان گرامی، یہ دنیا فانی ہے. آئیے ذرا جناب مالک کو اس عہد نامے میں مولا نے اور کیا وصیتی کے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں قرآن کا جو اسلوب ہے نا کہ واقعات پیش کرنے کے بعد سخت بات کو ذرا آسان کر دیا جاتا ہے، تو کوشش کرتا ہوں کہ سہارا لیتا رہوں تاکہ گفتگو بہت زیادہ خشک نہ ہو جائے. عہد نامہ علمی ہے، تمام حکمرانوں کے لیے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے، کم از کم اپنی زندگی کا.
اگر اسے وہ اصول معلوم ہو جائیں کہ جن اصولوں کے تحت زندگی بسر کرنی چاہیے تو وہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور اس انسان کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی. تو جناب امیر علیہ السلام کی عظمت پہ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ. چلیں تبلیغی جملوں کے اوپر بھی الحمدللہ لوگ بیدار ہیں اور نعرے آ رہے ہیں. عزیزان گرامی، کون ہے جناب مالک اشتر؟ میں صرف ایک زاویے کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد جناب مالک اشتر کی زندگی کے واقعات سے آپ کو مقام ان کا عظمت حاصل ہو. جو مولا کے سب سے بڑے دشمن تھے جناب مالک کے اشتر کی شہادت پہ وہ کہتے تھے کہ علی کے 2 ہاتھ تھے، ہم نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. ایک کا نام تھا مالک اور دوسرے کا نام تھا عمار یاسر. دشمن بھی جانتا تھا کہ مولا کے سب سے قریبی افراد میں ہے. عہد نامے کو جاری رکھنے سے پہلے مولا کا جملہ نہج البلاغہ میں جناب مالک کی شہادت پہ جو مولا نے کہا ہے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو عظمت مالک اشتر کیا ہے. جو مولا کا مقرب ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے، جو قریبی ہو اس کا مقام یہ ہے، مولا کا مقام کیا ہوگا. عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ اگر مالک پتھر ہوتا تو اتنا قیمتی ہوتا کہ کوئی اس کی قیمت ادا نہ کر سکتا، انمول ہوتا. کہ مالک اگر پہاڑ ہوتا تو اتنا بلند ہوتا کہ کوئی اسے سر نہ کر سکتا، یعنی اس کی بلندی کو کوئی نہ پہنچ سکتا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کا مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے تھی. کانا لی کما کنت لرسول اللہ، مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو رسول خدا سے مجھے تھی. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح میں رسول خدا کے سامنے سپر بن کے کھڑا رہتا تھا، کوئی آنچ نہیں آنے دیتا تھا، مالک میرے تمام دشمنوں کے مقابلے میں ایسے کھڑا رہتا تھا سیسے پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کہ خبردار جہاں مولا کا پسینہ گرے گا میں خون بہا دوں گا. مالک بہت عظیم تھے، بہت مقام تھا. ہمیشہ کہتے تھے کہ میں امیر المؤمنین کا ایک ایسا خادم ہوں جہاں مجھے جان قربان کرنے کے لیے مولا کہیں گے میں سوال نہیں کروں گا، اپنی گردن کاٹ کے مولا کے قدموں میں ڈال دوں گا. تو پھر مولا نے جب وہ عہد نامہ لکھا تو اس مالک اشتر کے نام لکھا کہ جس کی عظمت کا اندازہ لوگوں کو نہیں تھا. کہ مالک بہت باعظمت ہے. مالک ابن حارث نخعی الاشتر، اشتر کہتے ہیں جس کی آنکھ کا پردہ کٹ گیا ہو. ایک تیر لگا تھا ان کی آنکھ پہ، بھوم اور آنکھ کٹ گئی تھی تیر کی وجہ سے. عزیزان گرامی، زاہد تھے، عابد تھے، پرہیزگار تھے، مولا کے گورنر تھے، لیکن حاکم ہوتے ہوئے بھی کبھی لوگوں پہ اپنا احسان نہیں جتلاتے تھے. لوگوں میں جب بیٹھتے تھے تو عام لوگوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھنا پسند کرتے تھے. جب سپہ سالار تھے کوفے کے اندر، جب جا رہے تھے راستے کے اندر تو زہر دیا گیا تھا. پوچھا گیا آپ زمین پہ عوام کے ساتھ ایسے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہ میرے مولا نے یہی سمجھایا ہے اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر نہ سمجھنا، تبھی اللہ تمہیں بہتر بنائے گا. کہ جو دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگے وہ پستی کی طرف جانے لگتا ہے. مولا نے طبقات بیان کیے ہیں، لوگوں کے مختلف طبقات بیان کیے ہیں. میں وہ طبقات پیش کرنا چاہتا ہوں جو امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں پیش کیے ہیں. اگر سننا پسند فرمائیں گے عزیزان کرام، صلوات پڑھیں گے جناب امیر علیہ السلام کی عظمتوں پہ. تو عزیزان گرامی، کون امیر المؤمنین؟ لکھ رہے ہیں تمام کے تمام وہ افراد جو اپنے آپ کو کسی بھی عہدے پہ سمجھیں، کیسے پیش آنا چاہیے. مولا نے فرمایا کہ اے مالک، اپنے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں نظر ضرور رکھنا کہ آیا کام صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن مالک پیش ایسے آنا جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارا حکمران تمہارے ساتھ پیش آئے. اپنے عمال، عربی میں عمال کہا جاتا ہے، ورکرز، ملازمین، جتنے بھی استخدام کرتے تھے وہ
حکومت کے اندر، کہا پیش ایسے آنا جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارا مولا تمہارے ساتھ پیش آئے. پھر کہا مالک جس طرح تم گزشتہ حکمرانوں پہ تنقید کرتے تھے تمہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. جو تم نہیں دیکھنا چاہتے تھے اپنے حکمران میں، خبردار وہ کام نہ کرنا جس سے لوگ تم پہ بھی تنقید کریں. اللہ رحمت نازل کرے اس فرد پہ جو دوسروں کو موقع عطا نہ کرے اپنے پہ تنقید کا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ دوسروں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہمیں وہی مقام ملتا ہے، وہ عہدہ ملتا ہے، تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں دوسروں پہ تنقید کر رہا تھا، میں بھی وہی غلطیاں دہراتا ہوں جو دوسرے کر رہے تھے. سنیے گا میں سخت جملے کہنے والا ہوں، مجمع کی توجہ. میں جانتا ہوں لوگ بڑی بڑی زحمت کر کے آ رہے ہیں، بہت بہت دور سے آ رہے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر اس عہد نامے کو پہنچا سکوں، مولا اگر قبول فرما لیں. میں نے مولا کے اس خط کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، امیر المومنین اپنی بارگاہ میں قبول کریں. عزیزان گرامی، مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، کہا اے کوفے والو، آج تم بہت سے لوگوں کو برا کہتے ہو، حکمرانوں کو برا کہتے ہو، لیکن تم میں سے بہت سوں کو موقع نہیں ملا ثابت کرنے کا کہ آیا تم ان سے بہتر ہو. وہ جو حکمران، وہ جو گورنر والی آ جاتے ہیں نا، تمہیں ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا کہ تم ان سے بہتر ہو یا ان سے بدتر ہو. سخت جملہ ہے لیکن میں رکوں گا نہیں. مولا فرماتے ہیں ہم میں سے، اے لوگوں، تم میں سے بہت سوں کو موقع نہیں ملا کہ تم ثابت کر سکو کہ تم عادل ہو یا ظالم ہو. کئی لوگوں کے اس لیے عیب چھپے رہ گئے ہیں کہ انہیں وہ عہدہ نہیں ملا. جب عہدہ ملتا ہے تو انسان ثابت کرتا ہے میں دوسرے سے بہتر ہوں یا اس سے بدتر ہوں. مولا فرماتے ہیں دوسرے پہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے. کیسے تنقید ہوتی ہے؟ جب ہم ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں نا کسی کی طرف، تو ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے اور باقی ساری انگلیاں اپنی ہی طرف ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اے مالک، بلکہ جناب مالک سے کیا ہم سب سے خطاب ہے مولا کا، جو مولا کا ماننے والا ہے، جو مولا کا عاشق ہے. مولا ہر اس شخص سے، ہر اس مومن سے مخاطب ہیں جو مولا کا ماننے والا. کہتے ہیں تمہیں ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا، لوگوں سے مخاطب ہے. کیسے ثابت ہوگا؟ کہ کئی لوگ ظالم ثابت ہوں گے لیکن اگر حکومت میں آئیں تو معلوم ہوگا کتنا ظلم کر سکتے ہیں. اور کئی لوگ ان کے عیب چھپے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں کبھی موقع نہیں ملتا. جب آزمائش ہوتی ہے تو انسان کے چھپے ہوئے عیب سامنے آنے لگتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ابلیس کی 6000 سال کی عبادت رد نہیں ہوئی تھی، قبول ہی نہیں ہو رہی تھی. کا معلوم کب ہوا؟ جب آزمائش ہوئی. جس دن امتحان ہوا تو پتا چلا یہ اندر سے شیطان ہے، دکھاوے کی عبادتیں کر رہا. کہا فرشتے صرف ظاہر کو دیکھ رہے تھے، اتنی عبادت، اتنے سجدے، اللہ دلوں کے بھید جانتا. یہ اس کی عدالت کے برخلاف ہے کہ ایک سجدے پہ 6000 سال کی عبادت رد کر دے. کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھا یہ سب دکھاوا ہے، یہ خوشنودی خدا کی خاطر عبادت نہیں کر رہا. کہ اسی طرح سے بہت سے لوگ ان کے عیب چھپے رہتے ہیں جب تک آزمائش نہ ہو. بہت سے لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. مولا کا یہ جملہ سخت ترین جملہ ہے، اے کاش میں اس پہ عمل کر پاؤں، ہم سب لوگ اس کو سمجھ پائیں، اسے اپنائیں. کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہتے ہیں دوسروں سے متعلق حسن ظن رکھو اور اپنے متعلق سوء ظن رکھو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. حسن ظن یعنی اگر سوچنا چاہو نا کہ یہ لوگ کیسے ہیں تو کہا سب کو اچھا سمجھو، اور اپنے متعلق سوچو کہ نہیں میں اچھا نہیں ہوں. لیکن ہوتا برعکس ہے. ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں تو بہت پیچھے ہیں، میں بہت قابل، میں بہت زاہد، میں بہت عابد، میں بہت باعمل ہوں. مولا فرماتے ہیں ایسا مت سوچا کرو. جب لوگ دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہو تم اپنے عیبوں پہ نگاہ کرو، اپنے عیبوں کو دیکھو. ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں میں بہت عبادت گزار ہوں، مجھ سے بہتر کون عبادت کر لے گا، میں تو بہت ہی متقی پرہیزگار ہوں، دوسرے گنہگار لوگ ہیں. مولا فرماتے ہیں خبردار،
دوسروں سے متعلق مت سوچنا وہ گنہگار ہیں، اپنے آپ سے متعلق کہو میں گنہگار ہوں، دوسرے مجھ سے بہتر ہے۔ کہا اگر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے تو ترقی کا پہلا راز یہ ہے، اپنے سے کبھی راضی مت رہنا۔ ترقی وہی کرتا ہے جو اپنے سے راضی نہ ہو۔ جو اپنے سے راضی ہو کے بیٹھ جاتا ہے میں بہت اچھا ہوں، پھر ترقی نہیں کرتا۔ کہ ترقی وہی کرتا ہے جو کہے نہیں ابھی بہتر بننا ہے، ابھی تو بہت راستہ باقی ہے۔ توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ زیادہ سخت گفتگو تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین اپنے شیعوں کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ آگے بڑھیں، جب راستے پہ چلیں تو رک نہ جائیں۔ پانچویں امام کی حدیث ہے نا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ مومن ایمان کے اگلے مرحلے میں تب تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے سے نچلے طبقے والے کو اس درجے میں نہ لے آئے جہاں وہ خود ہے۔ کہ مالک 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہ لینا، 3 طبقات سے کبھی مشورہ نہ لینا۔ دوست رہے تمہارے لیکن مشورہ کبھی نہ لینا۔ سننا چاہیں گے عزیزان گرامی؟ مولا فرماتے 3 طبقات سے کبھی مشورہ نہ لینا۔ اگر دوست بھی ہو اور پہلی اس میں صفت ہو، کون سی؟ اگر بزدل ہو، مولا فرماتے ہیں بزدل سے کبھی مشورہ نہ لینا، کیونکہ ہمیشہ تمہیں خوف دلاتا رہے گا، ڈراتا رہے گا۔ مالک اگر دوست بھی بزدل ہو تو کبھی مشورہ نہ لینا، چاہے دشمن دلیر ہو، شجاع ہو، اس سے مشورہ لے لینا، بزدل دوست سے مشورہ نہ لینا۔ گہرائی ہے۔ دوسرا طبقہ مولا کہتے ہیں مالک کبھی بخیل سے مشورہ نہ لینا۔ بخیل ہمیشہ سخاوت سے روکے گا، لوگوں پہ کرم کرنے سے روکے گا۔ مالک حکمران کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جس کے آ سکے کام ضرور آئے، لوگوں میں سخاوت ضرور کرے۔ کہ مالک اس لیے بخیل سے مشورہ مت لینا۔ مولا تیسرا طبقہ کون ہے جس سے مشورہ نہ لیں؟ کہ مالک کبھی بھی لالچ رکھنے والے سے مشورہ نہ لینا، حریص سے، لالچی سے مشورہ نہ لینا۔ وہ ہمیشہ کہے گا نہیں یہ رکھ لو، یہ کام آئے گا، یہ رہنے دو۔ کہا یاد رکھو جو اپنا سوچتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، اسے اللہ سے رحم کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو 1 دو گے اللہ سے 100 کی توقع رکھو۔ کہ وہ اللہ رحمان و رحیم ہے لیکن ان کے کام آتا ہے جو لالچ نہیں رکھتے۔ عزیزان گرامی، مولا نے کتنے طبقات کو پیش کیا، معاشرے کے اندر کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ میں آخر میں تھوڑے سے فضائل بھی پیش کر دوں گا تاکہ بہت سے لوگ کیونکہ جو فضائل سنے اس کے بعد توقع رکھے ہوں گے کہ میں اور کچھ فضائل پیش کروں گا انشاءاللہ کہ آخر میں تھوڑا سا مولا کا جنگ کا نقشہ پیش کروں گا۔ آج گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی میں پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں کہ مولا کا عہد نامہ کہیں اس کے اندر کوئی خیانت نہ ہو جائے، کہیں کمی نہ رہ جائے۔ مولا کتنا عظیم یہ عہد نامہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں معاشرے کے اندر مختلف طبقات پائے جاتے ہیں۔ مالک وہ طبقہ جو محرومیت کا شکار ہے انہیں محروم نہ رکھنا، اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو توجہ ضرور دینا، انہیں محبت ضرور دینا، کیونکہ محروم جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو غریب ہوتا ہے، کہ وہ بعض اوقات تھوڑی سی محبت سے راضی ہو جاتا۔ بہت گہرا جملہ۔ مولا فرماتے ہیں محروم طبقہ بہت امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا ہوتا، صرف پیار سے گفتگو کر لو تو اسی پہ خوش ہوتا ہے کہ میرا حکمران مجھ سے محبت سے بات کر رہا ہے، کہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ مالک معاشرے کے اس امیر طبقے کی زیادہ صحبت اختیار نہ کرنا جو بہت زیادہ دولت رکھتے ہیں، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم دولت مند کے ساتھ زیادہ اٹھو بیٹھو اور تمہیں احساس نہ ہو کہ اللہ نے ایک نعمت اسے دی ہے، وہ دولت کی نعمت ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ پتہ نہیں سمجھا پایا ہوں یا نہیں؟ کہ جب دولت دیکھو گے نا
دوسرے دولت مندوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں بار بار ایک احساس ہوگا اللہ نے اسے دولت دی ہے مجھے نہیں دی، کا احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاؤ گے، اور دوسرے اللہ سے شکوہ بھی کرو گے پروردگارہ تو نے اسے دیا مجھے نہیں دیا، کا شکوہ نہ کرنا۔ اللہ کو شکوہ پسند نہیں ہے، اللہ کو شکر بہت زیادہ پسند ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم میرے اتنے سخت جملوں کے بعد کتنے لوگ ابھی تک میرے ساتھ ہیں۔ پانچ منٹ کی اور زحمت دوں گا، پھر اس کے بعد مولا کے کچھ ایسے فضائل پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی ضرور محظوظ ہوں گے۔ تب تک کے لیے ذرا کچھ اور جملے ہیں مولا کے، ان کو سمجھیں میرے برادران، میرے بزرگ، میرے بچے۔ مولا کس طریقے سے اپنے والی کو، اپنے ایک گورنر کو حکم دے رہے ہیں کیسے پیش آنا۔ فرماتے ہیں مالک معاشرے کے ہر طبقے کو اہمیت دینا، مالک وہ جو باعمل ہیں اور بے عمل ہیں، باعمل سے اچھی طرح پیش آنا، بے عمل سے بھی اچھی طرح پیش آنا، لیکن باعمل کو زیادہ اہمیت دینا تاکہ وہ اپنے عمل میں کمی نہ کرے، اور بے عمل کو اتنی ترغیب دلانا کہ وہ گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دے۔ مالک جب بھی مسجد میں جانا تو سب سے کمزور کو نگاہوں میں رکھ کے نماز پڑھانا، کبھی ایسا نہ ہو تم اپنی طاقت کے حساب سے نماز پڑھاؤ اور کمزور افراد تنگ آنے لگے۔ مالک کمزوروں کو ذہن میں رکھنا، طاقتوروں کو ذہن میں رکھ کے نماز نہ پڑھانا۔ دیکھیں مولا نمازیوں تک کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہم کیسے امام کے ماننے والے ہیں کہ معاشرے کے ہر طبقے کا خیال رکھنے والے امام، اتنا رحم دل امام۔ جب مولا پیش آتے تھے نا لوگوں کے ساتھ تو بچوں سے بھی کبھی مولا دوری اختیار نہیں کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، بات سنتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وصیت میں الفاظ ہیں، کہا بچوں جتنا کچھ کہہ رہا ہوں ہر بات کو حفظ کرنا، یاد کرنا، یاد رکھنا، کیونکہ آج تم بچے ہو کل کے معاشرے کے تم ہی پیشوا ہوگے، اور اگر یاد نہ رکھ سکو تو لکھ ضرور لینا تاکہ باتوں کو بھول نہ جاؤ، جب یہ باتیں پڑھو گے تو تمہارے لیے یہی چیزیں مشعل راہ بن جائیں گی۔ پھر آخری حصے کے اندر مولا جناب مالک سے کہتے ہیں اے مالک اپنے جتنے بھی کارمند ہیں، عمال ہیں، کام کرنے والے ہیں، سب پہ نگاہ رکھنا، وہ خیانت نہ کریں، لیکن اگر ان کی خیانت کو پکڑ لو اور دیکھو صحیح کام نہیں کر رہے تو پھر بھی رحم دلی سے پیش آنا، کسی کے ساتھ سختی نہ کرنا، کیونکہ اللہ رحم دل کو پسند کرتا ہے، جو دوسروں کی کوتاہیاں معاف کرتا ہے وہی خدا سے امید رکھ سکتا ہے کہ پروردگارہ میں نے اپنے کام کرنے والوں کی کوتاہیوں کو معاف کیا، تو میری کوتاہیاں معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے جانے کی راہ میں ہم کتنے باعظمت امام کے ماننے والے ہیں۔ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنے غلاموں تک کو ایک ایسا افتخار دیا ہے۔ اس طرف یہ نوجوانوں کی خاطر جملہ پیش کر رہا ہوں، واقعہ سن رکھا ہوگا سب نے، اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، اور پھر چند جملے مولا کے فضائل کے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ جب مولا، دو کپڑے ہیں مولا کے پاس پوشاک کے لیے، جب ایک خیاط کے پاس گئے نا، کہا کہ یہ دو کپڑے ہیں، ایک میرا کرتا سی دے اور ایک میرے اس غلام قمبر کا کرتا سی دے، پوشاک سی دے۔ جناب قمبر افریقہ کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، کمزور تھے، لیکن لوگ انہیں ظاہری طور پہ کمزور سمجھتے تھے، ایمان میں پہاڑ تھے۔ اب جو مولا کی غلامی میں رہا ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو جیسے مولا نے کہا نا کہ ایک کرتا اس کے لیے، ایک پوشاک اس کے لیے، ایک میرے لیے، تو کہیں خیاط نے سوال کیا کہ مولا یہ دو کپڑے ہیں، دونوں کی جو نوعیت ہے نا کپڑے کی وہ مختلف ہے، ایک بہت ہی بارزش قیمتی کپڑا ہے، دوسرا بہت سادہ اور زیادہ قیمتی نہیں ہے، تو کون سا کپڑا استعمال کروں آپ کے لیے اور کون سا آپ کے غلام کے لیے؟
تو جناب قمبر فوراً خود بولے پہلے، کہا عجیب خیاط ہے، تجھے معلوم نہیں یہ آقا ہے؟ یا علی، کہا تجھے معلوم نہیں یہ آقا ہے، میں غلام ہوں، جو قیمتی کپڑا ہے وہ آقا کے لیے اور وہ جو سستا کپڑا ہے وہ غلام کے لیے۔ مولا نے کہا خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا، جو میں حکم دوں گا اس پہ عمل کرنا، قیمتی کپڑا اس کے لیے۔ مولا نے کہا اس کی باتوں میں مت آنا، وہ جو قیمتی کپڑا ہے وہ اس کے لیے پوشاک سی دینا، اور وہ جو بہت کم ارزش کپڑا جس کی قیمت زیادہ نہیں اس کی پوشاک میرے لیے۔ کہا مولا کیوں جبکہ آپ آقا ہیں؟ کہا یہ جوان ہے میں بوڑھا ہوں۔ اللہ مولا نے کہا یہ بھی جوان ہے، اس نے دنیا کی رنگینیاں دیکھنی ہے، اسے اچھا کپڑا سی دو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ میرے بیٹوں کی جگہ پہ ہے، اس کے لیے باارزش کپڑا رکھو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جب مولا نے آزاد کر دیا تھا نا جناب قمبر کو، پوری زندگی غلام نہیں تھے، خریدا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ مولا نے کہا اب آزاد ہو چلے جاؤ۔ کہا مولا آپ کی غلامی سے آزاد ہو کے کیا کروں گا؟ ایسی آزادی پہ لعنت جو آپ سے آزاد کر دے۔ بے انتہا عاشق تھے امیر المومنین کے، بے انتہا عاشق تھے، اور ہمیشہ مولا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، جناب مالک بہت دلیر شجاع، اور یہ جو مولا کے قریبی افراد تھے، میثم تمار، مالک اشتر، حضرت کمیل ابن زیاد النخعی اور حضرت قمبر، لوگوں نے ان غلاموں سے متعلق لکھا، مولا کے جو پروردہ تھے کیسے ہوتے ہیں، یہ سارا میں نے عہد نامہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ بتا سکوں اگر مثال دیکھنی ہو تو مولا کے غلاموں میں تلاش کریں۔ آئندہ میں پیش کر رہا ہوں جملوں کو۔ عزیزان گرامی، جب جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا سپہ سالار کون ہوگا، صفین کی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کہا مالک اشتر ہوگا۔ جو راوی ہے نا، مورخ ہے، اس نے لکھا کہ فوج تیار ہو رہی تھی، مولا فوج کی تیاری میں تھے، ایک مرتبہ آپ اپنی سواری پہ سوار ہونے کے بعد چلنے لگے، کہا میں بہت تیزی سے دوڑا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں علی چلیں گے کیسے۔ کہا جب چلنے کے لیے تیار ہوئے، آپ اپنے بلبل پہ سوار تھے، جب چل رہے تھے تو آپ کے دائیں طرف اور بائیں طرف دو بہت خوبصورت جوان تھے، جن کی اتنی خوبصورتی تھی محسوس ہوتا تھا حسن بنا ان کے لیے۔ کسی سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ کہا حسن سے سمجھ نہیں آتا، ایک حسن ہے دوسرا حسین۔ کہا ان کے حسن سے معلوم نہیں ہوتا۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ نے پرچم لے رکھے ہیں، ایک جناب امیر علیہ السلام کی پشت پہ آ رہا ہے، سوار ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اس کا نام محمد حنفیہ، جناب امیر کے بیٹے ہیں۔ کہا ایک سامنے چل رہا تھا، اس کی خوبصورتی کچھ مختلف تھی، آنکھیں ایسی تھیں کہ دیکھ کے انسان ختم ہو جائے، ہیبت و جلال علی سے ملتا تھا، سامنے علم تھا جیسے علم بنا ہی اس کے لیے۔ کہ میں نے سوال کیا اس کا نام کیا؟ کہ اس کا نام عباس ابن علی۔ کہ ایک مرتبہ میں نے پشت پہ دیکھا، ایک آدمی نے کمر پہ پٹکا باندھ رکھا تھا، ٹوٹی ہوئی کمر کو سیدھا کر کے چل رہا تھا، آنکھوں پہ پٹی تھی تاکہ بھویں سیدھی ہو جائے، ہاتھ میں علم تھا، تلوار حمایل تھی۔ پوچھا اس کا نام کیا؟ کہ اسی کو مالک کہتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ لیلۃ الحریر تھی، پوری رات میں حملہ ہوتا رہا، جنگ ہوتی رہی۔ جیسے صبح نمودار ہوئی، جناب مالک اشتر نے کہا کہ مولا آپ کے خادم نے، آپ کے غلام نے کل رات اتنے ہی دشمنوں کو فنار کیا جتنے آپ نے مارے ہیں۔ میں جملے کو پہنچا پا کہ مولا
کہ مولا جتنے آپ نے منافق و کافر فی النار کیے ہیں اتنے ہی میں نے بھی. تو مولا مسکرا کے پوچھنے لگے کہ مالک ذرا اس سارے مجمع کو سمجھاؤ پتہ تمہیں کیسے چلتا ہے کہ میں نے کیسے قتل کیا اور تم نے کتنے قتل کیے؟ کہ مولا جب بھی آپ قتل کرنا چاہتے ہیں کسی دشمن خدا کا تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. میں اللہ اکبر سن کے سمجھ جاتا تھا کہ میرے مولا کی ذوالفقار چلی، میں آگے بڑھتا تھا، میں بھی دشمن کو مارتا تھا. کہ مالک لیکن تمہارے مارنے میں اور میرے مارنے میں بڑا فرق ہے. کہ مولا جانتا ہوں کہ مالک تمہارے سامنے جو دشمن آیا تم نے قتل کر دیا، میں نے پیشانی کو دیکھ کے صلب کو پڑھ کے اگر اس کی نسل میں ایک بھی شیعہ تھا چھوڑ دیا. جو ہاتھ بلند ہیں وہ بلند رہیں. مولا سلامت رکھیں ان ہاتھ جو بلند ہیں. عزیزان گرامی جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ مالک میں نے اگر کسی کی پیشانی سے صلب کو پڑھنے کے بعد دیکھا کہ اگر ایک بھی اہل ایمان تھا میں نے گلا نہیں کاٹا. کہا مالک جب کوئی میرے سامنے آتا تھا خود سمجھ جاتا تھا، پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، وہ خود سمجھ جاتا تھا کہ میں شیر خدا کے سامنے ہوں. کہا مالک جو بھاگتا تھا میں بھاگنے دیتا تھا. کہ مالک جس کی موت آتی تھی وہ رکا رہتا تھا. اگر میں پیشانی سے دیکھتا تھا کہ منافقین کا سلسلہ نسب ہے تو میں یا دو ٹکڑے کرتا تھا یا سر اتار دیتا تھا. کہ مالک یہ فرق ہے تمہاری تلوار میں تمہارے مولا کی تلوار میں. جس کی ذوالفقار ایمان کو پہچانتی ہو اس امام کا مقام کیا ہوگا. مولا کی جنگ میں بھی سبق ہے، مولا کی جنگ میں بھی درس ہے، اخلاق کا درس ہے، ایمان کا درس ہے، تقوی کا درس ہے. مولا فرماتے ہیں خبردار مقابلے پہ مت آنا. جب مقابلے پہ آؤ تو پھر تم اب باطل کی طرف چلے جاؤ گے. ہمیشہ طرفدار رہنا. عزیزان گرامی میں صرف ایک واقعہ پیش کرنے کے بعد مصاحب کی طرف آؤں گا، اور یہ خاص طور سے نوجوانوں کی اس محبت کو ولایت کو دیکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں کہ جس عقیدت کے ساتھ آپ لوگ یہ مجالس سن رہے ہیں، اور میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ پیش کر سکتا ہوں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی کون ہے جناب امیر علیہ السلام جنہوں نے کیسے کیسے غلاموں کو تربیت کر کے ایمان کا اتنا بڑا پہاڑ بنا دیا. ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مولا کے چاہنے والے کا نام میثم تمار ہے. تمار یعنی تمر فروش، کھجور بیچنے والا، اور ٹھیلا لگاتے تھے خربوزے کا اور کھجور کا. سننا پسند کریں گے زندگی؟ کوئی گودام نہیں تھا، بہت رئیس آدمی نہیں تھے. ٹھیلا لگاتے تھے مسجد کوفہ کے باہر خربوزے کا اور کھجور کا. اکثر کوفے میں سننے میں آیا کہ مولا پوچھ رہے تھے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ نہیں پہنچا پایا جملے کو. اکثر سنا گیا میثم تمار کو تو نہیں دیکھا. کہ مولا جہاں ہمیشہ ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہیں بیٹھا ہوگا، اور آپ تو ان کا بتا دیتے ہیں کہاں ہیں جنہیں کسی نے نہیں دیکھا. پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ میثم تمار کہاں ہے. تو جب کسی نے پوچھا مولا کیوں اتنا پوچھتے ہیں؟ کہا میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ اکبر. کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں کتنی محبت کرتا ہوں. جناب میثم تمار بہت سادہ، آپ کہیں کہ بہت کوئی پیسے والے، بہت کوئی قابل فارغ نہیں. جو کچھ سیکھا تھا امیر کی، حضرت امیر کی بارگاہ میں سیکھا تھا. تو مولا سے کہا کہ مولا، اب وہ مولا سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مولا کتنی محبت کرتے ہیں. کہا مولا کیسے پتا چلے کسی شخص کا کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اب مولا جانتے تھے کہ اپنے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں. تو مولا مسکرائے. کہا میثم یہ بہت آسان سوال ہے. کہا مولا آپ کے لیے آسان ہے.
میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہوں کہ معلوم کیسے ہو کس کے دل میں کتنی محبت ہے. کہا میثم دوسروں کے دل کو مت دیکھو, اپنے دل میں جھانک کے دیکھو. میثم یاد رکھو جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ میں تم سے کرتا ہوں. بہت بڑا جملہ مولا کا. اللہم صلی وعجل فرجہ. عزیزان گرامی, بس یہ خدا سلامت رکھے ان ماں اور باپوں کو جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے جو آج بھی امیر المومنین کا نام لیتے ہیں. عزیزان گرامی, آج نام لینا بہت آسان ہے. آپ سمجھتے ہیں حالات خراب ہیں؟ کوئی حالات خراب نہیں ہیں, بہت بہتر ہیں. جو حالات خراب گزر چکے ہیں اس سے بہت بہتر ہیں آج حالات. آج بھی عراق میں, شام میں حالات بہت خراب ہیں. یمن میں کہاں کہاں حالات خراب ہیں. افغانستان میں دوبارہ حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ پاکستان میں آپ کے بہرحال حالات خراب ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ پرامن ہے, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہیں جو ادوار گزر چکے ہیں. جہاں امیر المؤمنین کا نام لینا رکھنا جرم تھا, نام آپ بعد میں لیتے تھے, سر قلم کر دیا جاتا تھا. ایسے ادوار گزرے. آئیں ذرا آج ام المصائب کے بیٹوں کو پرسہ دینا. میں تمہیداً ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر میں مصائب پہ آؤں گا. عزیزان گرامی, جناب امیر علیہ السلام نے جو سبق دیا ہے نا, وہ ہے کہ انسان جتنا سیکھے اس پہ عمل ضرور کرے. جو ایمان ملتا چلا جائے, اگر انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو پھر انسان اگلے درجے میں خود بخود پہنچ جاتا ہے. جو عمل نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. عزیزان گرامی, یہ آج بہت آسان ہے. جناب امیر کے اپنے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں, ائمہ کے زمانے میں بہت مشکل کام تھا. ایک مومنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بغداد شہر سے باہر نکلی اور کہا بچوں میرے ساتھ چلو. کہا اماں آپ تو ہمیشہ کہتی ہیں کہ رات کو باہر نہ نکلو, پورا شوب دور ہے, حالات خراب ہیں, رات کو باہر نہیں جانا چاہیے, اور آپ خود ہمیں لے جا رہی ہیں. کہاں بچوں بہت ضروری کام ہے, میرے ساتھ چلو. یہ مومنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ظاہراً سیدزادی تھیں, بچوں کو لیا اور بغداد شہر سے باہر چلی گئی. جہاں دیکھا نا کوئی دور و نزدیک آبادی نظر نہیں آ رہی. کہا بچوں خاک پہ بیٹھ جاؤ, میں بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہوں. جب سارے بچے بیٹھ گئے, کہا بچوں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. کہا اماں اہل بیت کون ہے؟ ماں نے تعارف کروایا. کہا بچوں محرم کا مہینہ شروع ہو گیا, اس مہینے میں ہمارے مولا حسین کو شہید کیا گیا تھا. کہا مولا کا ایک بیٹا تھا علی اکبر نام تھا, ایک بیٹا تھا علی اصغر, ایک کے برچھی لگی تھی دوسرے کے تیر لگا تھا. مولا حسن کا بیٹا تھا جس کا لاشا پامال ہوا تھا. پھر ایک ایک کر کے سارے مصائب اس مومنہ نے اپنے بچوں کو سنائے. سارے بچے رونے لگے. کہا اماں اتنے مظلوم تھے ہمارے مولا, اماں اتنی غربت میں ہمارے مولا کو شہید کیا گیا تھا. جب سارے بچے رونے لگے نا تو اس مومنہ نے کہا بچوں اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک, بچوں تم میں سے کسی کو یہ مصائب یاد ہو گئے جو میں نے بھی بتائے تھے؟ تو ایک بچے نے کہا اماں مجھے یاد ہو گئے. کہا بیٹا اب تو یہ مصائب سنا دے تاکہ میں بیٹھ کے رو لوں. کہا اب میں رونا چاہتی ہوں, کچھ دیر کے لیے تو مجھے یہ مصائب سنا دے. یہ عزاداری آپ کو بڑے سکون سے ملی ہے. جہاں جہاں پہ بھی لوگ عزاداری میں جا رہے ہیں, عزاداری برپا کر رہے ہیں, بانیان پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. لیکن لوگوں نے بڑی بڑی زحمتوں میں عزاداری کی ہے. عزادارہ نے سید مظلوم, بڑے بڑے سخت مصائب آئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں پہ. آج جس بی بی کو امام سجاد نے ام المصائب کہا, جس امام نے خود اتنے مصائب دیکھے, اس بی بی کو پرسہ پیش کرنا ہے. اس لیے میں تھوڑا سا زیادہ وقت لینا چاہ رہا تھا کہ جناب ام المصائب کا مصائب, کہ جس بی بی کو رسول خدا نے جب آغوش میں لیا نا تو بہت دیر تک روتے رہے.
جب روتا دیکھا رسول خدا کو جناب سیدہ سے رہا نہ گیا. کہا بابا جان اتنا رو رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی یہی تو وہ ام المصائب ہے جو بھائی کے ساتھ جائے گی اجڑ کے واپس آئے گی. جناب زینب کبریٰ جناب امیر علیہ السلام بے انتہا بی بی سے محبت کرتے تھے. ہر باپ کو بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، ہر باپ کو، لیکن اگر باپ علی ہو اور بیٹی زینب ہو. میں یہاں پہ روک کے صرف جملہ کہوں گا پھر آگے بڑھ جاؤں گا. مولا کو اتنی محبت تھی کہ خود امام حسن مجتبیٰ سے کہا تھا کہ بیٹا حسن مجتبیٰ مجھے میری بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں. مولا نے اپنا دارالخلافہ منتقل کر دیا تھا، مدینے سے کوفہ چلے گئے تھے. کہا بیٹا میری بیٹیوں کو کوفے لے آؤ، لیکن بیٹا علیک باللیل، رات میں سفر کرنا، یہ رسول خدا کی نواسیاں ہیں، دن میں ان کی سواری نہ چلے. جب امام حسن مجتبیٰ کوفے پہنچے نا تو مولا نے آواز دی، اے کوفے والو آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ آئے. کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا آج نبی کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں. آج سب لوگ اپنے اپنے گھر میں رہنا، کوئی باہر نہ نکلے. جب رات کا وقت آیا نا تو مولا نے کہا بیٹا حسن مجتبیٰ آپ ہٹ جائیے، میری بیٹی زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دیں. علی جیسا امام خود سے اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں میں اپنی بیٹی کو خود گھر لے جاؤں گا. جب چلے تو مورخین کہتے ہیں جب مولا ناقہ کی مہار کو پکڑ کے چل رہے تھے نا تو ساری بیبیوں کی اونٹنیاں پیچھے تھی، سب سے آگے جناب زینب کی. مولا نے آواز دی بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹانا. بی بی نے پردہ ہٹایا. کہا جی بابا جان. کہا بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. اجرکم اللہ. بی بی نے یہ جملہ سنا، آج کوئی بے ہوش نہ ہو جائے، میں تو بہت سخت مسائل پڑھنے والا تھا. جیسے کہا نا یہ پہلا چوک ہے، بی بی نے پردہ گرا دیا. ذرا مولا آگے لے کے بڑھے. مولا نے کہا بیٹی زینب ذرا پردہ ہٹانا. کہا جی بابا جان. جب پردہ ہٹایا مولا نے کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. کہا بابا یہ چوک، یہ بازار، یہ کوفے کی گلیاں آپ عباس کو بتائیں، محمد حنفیہ کو بتائیں. بابا میں تو گھر میں رہوں گی. کہا بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا، آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا، مجمع عام ہوگا، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی وقت گزر رہا ہے بہت تیزی سے. آج 4 محرم گزر گئی، 5ویں کی شب ہے. 5 مجلسیں ہو گئی، 5 باقی ہیں، بس پھر اجڑ جائے گا زہرا کا گھر. شب جب عاشور آئی نا، سید الشہداء بیویوں کے خیموں کے باہر سے گزر رہے تھے. ایک خیمے کے باہر کھڑے تھے، اندر سے آواز آ رہی تھی. ایک ماں بار بار کہہ رہی تھی اے میرے شیرو، اے اون محمد، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. اے میرے شیرو جنگ کرنا، اور میں جانتی ہوں تم بہت دلیر خون کے ہو، جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچو گے. اے میرے شیرو جب فرات پہ پہنچنا نا تو پانی نہ پینا. میرے بچوں پانی نہ پینا. ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، علی اصغر بڑا پیاسا. اجرکم اللہ. بس بھئی سارا مسائب چھوڑ کے آخر پہ آ رہا ہوں. 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. آئیں ذرا آج میرے ساتھ مل کے ذرا شام کا رخ کر کے جناب زینب کے حرم کا رخ کر کے کہیں
بی بی آپ کے آن محمد کا بڑا افسوس ہے، بی بی آپ کو تعزیت پیش کرنے آئے، جس بی بی نے نہ کسی بی بی کو پرسہ دیا اپنے بیٹوں کا، نہ کسی سے پرسہ لیا اپنے بیٹوں کا، آج اس بی بی کو پرسہ دینا، آج جناب ام المصائب کو پرسہ دینا، اجرکم اللہ۔ بس بھئی جناب زینب شب عاشور گزر گئی، سارا مصائب چھوڑ کے آگے گزر رہا ہوں، آواز دی عباس ذرا میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ آئے جناب عباس کا مولا آج جناب زینب خیمے میں ایسے چل رہی ہیں جیسے بابا چلا کرتے تھے۔ آئے جناب سید الشہداء کا بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا آپ میرے اون محمد کو اجازت نہیں دے رہے؟ کہا کہ زینب نہ جانے عبداللہ ابن جعفر طیار راضی بھی ہیں ان کی شہادت سے یا راضی نہیں ہے، میں کہیں شہادت کے لیے بھیج دوں؟ کہ نہیں بھیا عبداللہ نے وصیت کی تھی، زینب اگر جنگ کی نوبت آئے تو اون محمد کو پہلے بھیجنا۔ کہ بھیا میرے بیٹوں کو اجازت دے دیجئے، میرے حق کا واسطہ، بھیا میرے حق کا واسطہ، میرے بیٹوں کو نہ روکنا۔ بس بھی ایک مرتبہ سید الشہداء نے دونوں بیٹوں کو بلایا، اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی، کہا عباس ذرا ایک کو سوار کرا دو، دوسرے کو خود سید الشہداء نے بازو پکڑ کے سوار کرایا۔ دونوں بیٹے ایک مرتبہ حملہ کیا، اون نے محمد کو آواز دی کہ بھیا میمنے پہ حملہ کرنا، میں میسرے پہ حملہ کروں گا، پھر دونوں قلب لشکر پہ ملیں گے، ماموں کے دشمن عمر سعد کا سر قلم کر دیں گے۔ جیسے قلب لشکر پہ پہنچے نا تو عمر سعد نے آواز دی کہ یہ ہاشمی جوان ہیں، ساری فوج نے حملہ کیا، جیسے قریب سے وار ہونے لگا نا ایک کے سر میں گرز لگا، دوسرے کے سر میں تلوار لگی، آواز مامو ہماری مدد کو۔ چھوٹے نے آواز دی مامو میں گھوڑے سے گر گیا۔ سید الشہداء بڑی تیزی سے آگے بڑھے، آئے آ کے دونوں کے قریب پہنچے، ایک کی شہادت ہو چکی تھی، ایک میں ابھی رمق باقی تھی۔ کہ مامو ہم دونوں کا سلام ہماری ماں کو کہہ دیجئے گا، ہماری اماں کو سلام کہیے گا۔ مامو اماں سے کہنا ہم دونوں فرات پہ پہنچے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ میں نے تمام کر دیا، بس 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ سید الشہداء نے دونوں لاشیں اٹھائے، لاشیں اٹھا کے خیموں میں واپس لائے، تمام بیویاں آ گئیں لیکن جناب زینب نہیں آئیں۔ سید الشہداء نے آواز دی کہ فضہ ذرا میری بہن سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں۔ جناب فضہ نے کہا بی بی آپ کو آپ کے بھائی نے بلایا، کہا اپنے بیٹوں سے وداع کر لیں۔ آئیں جناب زینب کبریٰ، اگر دیکھ سکے تو پیش کروں۔ آ کے دونوں بیٹوں کے لاشوں کے بیچ میں بیٹھے، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے، کہا آل محمد مجھے بتاؤ میں کسے حسین پہ قربان کروں؟ اٹھے بی بی، گریہ نہیں کیا، کسی سے پرسہ نہیں لیا۔ ایک مرتبہ 11 محرم کا دن نمودار ہوا، بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں بدھی، اسیر بنا کے لے جائے گئیں۔ بی بی جب گزر رہی تھی نا لاشوں کے درمیان سے، دیکھا بیٹوں کے لاشیں نظر آ رہے، ماں کا دل تھا آنکھیں بند کر لیں، کہ اون محمد الوداع، ماں جا رہی ہے بیٹا۔ کیوں نہیں روتی تھی؟ تاکہ کسی اور بی بی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کہ اب جناب زینب جو پہاڑ ہے صبر کا وہ بھی رونے لگی ہیں، کہ دوسری بیویاں صبر نہیں کر سکیں گی۔ آنکھوں میں بیٹوں سے سلام کیا، وداع کیا، چلی گئیں، کوفے پہنچی، کوفے سے بی بی شام گئیں۔ جب شام سے رہائی ملی نا شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ جب 2 سر آئے نا تو ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے نگاہوں کو جھکا لیا۔ وہ جو 2 سر لایا تھا نا اس نے سوال کیا کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ کیوں کوئی بیوی سر نہیں لیتی؟ جناب فضہ نے کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لو۔ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ اتار دیا۔
اجرکم اللہ. چلی شام سے لیکن بیٹوں کو یاد نہیں کیا. 40 پہ پھر آئیں چہلم پہ کربلا. ہر قبر پہ گئی مرثیہ کہا, بیٹوں کا مرثیہ نہیں کہا. واپس مدینے گئی, پہلے نانا کے روضے پہ گئی. کہا نانا آپ کے حسین کی سنانی لائی ہوں. ایک مرتبہ بتایا بڑے سید الشہداء کے مصائب پڑھے, بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. پھر ماں کی قبر پہ گئی, ایک کرتا نکالا, کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا. قبر پہ کرتا بچھایا. روایت کے الفاظ ہے قبر پہ زلزلہ آنے لگا. بی بی نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا؟ اماں آپ نے کرتا دیکھا, اماں میں نے 70 قدم کے فاصلے سے شمر کو سینے پہ سوار دیکھا. بس سن کے بس میں اٹھی, ماں کی قبر سے بھائی کے گھر گئی. جب چلی گئی نا بھائی کے گھر, سب کو پرسہ دیا, سب سے پرسہ لیا, بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے بلا بھیجا, کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائے اگر میری طرف دیکھ سکے. آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جناب زینب اٹھی, چلی اپنے گھر واپس. وہ ماں جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا, جس نے شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, چہلم پہ بیٹوں کو نہیں یاد کیا, نانا کے روزے پہ بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا, ماں کی قبر پہ بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا, لیکن آخر ماں تھی. جیسے گھر چلی بی بی لرزنے لگی, کلیجہ منہ کو آنے لگا. جیسے گھر پہنچی 2 مصلے بچھے دیکھے, اٹھا کے سینے سے لگائے, کہا محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, مجھے کوئی لے جاؤ, ہائے میرے بچے مارے گئے. آخری جملے کی زحمت دوں گا, میں دعا نہیں کراؤں گا آج. میرے دیکھیے گا آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. ابھی بی بی بیٹھی رو رہی تھی, جناب عبداللہ بن جعفر طیار گھر میں آئے. جیسے گھر میں آیا نا جناب عبداللہ بن جعفر طیار, بی بی کو پہچان نہیں سکے. کیا دیکھا؟ کوئی بی بی بیٹھی رو رہی ہے, سر کے بال سفید ہیں. کہا بی بی آپ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ موجود نہیں ہے. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے. کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, اور محمد مارا گئے. نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے, زمین پہ گر گئے, پھر اٹھے پھر گرے. جب دوسری مرتبہ گرے نا, جناب زینب نے سوال کیا عبداللہ کیا بات ہے, بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں زینب وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب میرے ایک سوال کا جواب دو. کہا عبداللہ کیا؟ زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, شرابی کا دربار,